میں نے 1967 میں لاء پاس کیا اور پریکٹس شروع کی ہے، اور میں پیورلی آن سول سائٹ پر پریکٹس کرتا ہوں. ابھی سول سائٹ پر ہی پریکٹس کر رہا ہوں. وکلا نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں 1968 میں ہی لائبریرین الیکٹ ہو گیا. 1973-74 میں سینئر سیکرٹری لاہور بار کا ہوا. 1976-77 میں لاہور بار کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوا، اور 87 سے 88 تک میں لاہور بار کا پریزیڈنٹ رہا. 89 سے لے کر 94 تک میں پنجاب بار کونسل کا ممبر رہا. 95-96 میں لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، اور 96 سے لے کر 2000 تک میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا. میری اب تک کوشش یہی ہے کہ ایمانداری سے کام کروں. ابھی تک اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ کسی قسم کی علائش میرے ساتھ نہیں ہے. بیٹا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ جمہوری ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرز. کتابیں لکھی جاتی ہیں، آئین بنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، لیکن جو ان کو چلانے والے ان کی نیک نیتی جو ہے نا، وہ ہمیشہ کام کرتی ہے. اگر اس کے چلانے والے نیک نیت نہ ہوں تو آپ جو مرضی اس میں لکھ لیں، وہ اس کا کوئی رزلٹ بہتر نہیں نکلے گا. کیا پاکستان کا آئین جمہوری ہے؟ ہاں، پاکستان کا آئین جو ہے وہ جمہوری ہے. اس میں تمام اپنا شکیں موجود ہیں، اس میں کنسلٹیشن ہے، اس میں الیکشنز کا پورا پروسیجر ہے، اس میں پھر پارلیمنٹ کے کاروبار کا پورا پروسیجر ہے. اس میں کسی آدمی کی کوئی اپنا کسی قسم کی یہ نہیں بادشاہت نہیں ہے، یا ڈکٹیٹوریل کوئی پاورز نہیں ہے. یہ مشاورت کا سارا آئین ہے. لیکن ایشو صرف وہی ہے کہ کیا اس پر اس کے لیٹر اسپیڈ سے عمل ہوتا ہے، وہ ہمارے لوگ نہیں کرتے. اگر پاکستان کے آئین میں مذہب اسلام کی بالادست حیثیت نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی بالادستی کہیں یا نہ کہیں، کہ جس میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں یا اسلام کے اصول دیکھیں، تو اس میں اسلام کی بالادستی ہونے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں کی فیور ہوگی. اس میں اس حد تک ہے کہ آپ نے اپنے مسلمانوں کے زیادہ آپ جہاں جو دوسری اقلیتیں رہتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا، اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم خود ہی اپنے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ہم دوسری جو لوگ ہیں، جو ہماری اقلیتیں ہیں، ان کا کیا کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں نے آئین بنایا، اس کے اندر مذہب کو شامل کیا، کیا انہیں انصاف پسند کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ پہلے تو ویسے ہی جو پاکستان بنا وہ دو قومی نظریے پر بنا ہے. اور وہ دو قومی نظریہ جو ہے نا، وہ پہلے تو لوگ اسے جھٹلاتے تھے، لیکن جب سے انڈیا میں یہ موجودہ پرائم منسٹر آیا ہے اور جو وہاں ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، وہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے تقسیم ہونے کی اور پاکستان بننے کی، وہ انہوں نے خود پیدا کر دی ہے. لہذا یہ اپنا کیا نام پاکستان میں جو بنا ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اسلام کی یا مسلمانوں کی یا دوسرے جو آپ کے اقلیتوں کی ہے، وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ایسی سوسائٹی میں جو ایک مخلوط سوسائٹی ہو جس میں مختلف مذاہب، مختلف نظریات کے لوگ ہوں، ایک خاص مذہب کو زیادہ حیثیت دے دی جائے تو دوسرے لوگوں پہ اس کے کوئی نفسیاتی طور سے منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل. ہمارے اگر پرانا دیکھا جائے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے دوسرے خلفائے راشدین ہوئے ہیں، بہت ساری اور حکومتیں رہی ہیں مسلمانوں کی، جنہوں نے انصاف کا بول بالا کیا ہے. اس میں کبھی کسی کو شکایت نہیں آئی. وہ ہندو تھا، مسلمان تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، وہ کوئی اور تھا، یہودی تھا، جوز تھا. اصل مسئلہ تو نیتوں کا بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے کہ مذہب جو ہے
وہ کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں رکھنا کہ کسی زمانے میں ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ کہا جاتا تھا، اور وہ بات بھی صحیح تھی. تو اس وجہ سے یہ سارے جو ہے یہ نیتیں ہیں جو آپ کی عمل ہیں وہ آپ کو اچھا بناتے ہیں یا برا بناتے ہیں. غیر مسلموں کو آئین میں مساوی حیثیت نہیں دے گی، کیا ٹیکس میں انہیں کوئی غیر مسلموں کو چھوٹ دی گئی ہے؟ نہیں، آئین میں میرا خیال ہے میں نے جتنا بھی آئین کا پڑھی ہیں اپنا اس کی آرٹیکلس، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو اپنا جو حقوق ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ سکھ عیسائی یا کرسچن کو حاصل نہیں ہوں گے. ایک ہی صرف اس میں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ مسلمانوں کا، بس اس کے علاوہ کہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اچھا جوجا صاحب، ہمارے یہاں میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کرسچن ہوا ہے. ہمارے یہاں بھگوان داس جج آف دی ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہندو رہا ہے. اب بھی کئی اس میں کرسچن ہے. پہلے ایک پارسی بھی ہمارے یہاں جج ہائی کورٹ کے رہے. لہذا اس میں آئین کے ذریعے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، بالکل سب کو ایک ہی جیسے حقوق ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے ان کے مطابق؟ نہیں، ہاں اس میں سوائے پریزیڈنٹ کے علاوہ اچھا ہر کوئی بن سکتا ہے. اچھا لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی کیبنٹ بنائی تو ان کا لا منسٹر ہندو تھا. یہ تو آپ کا بعد کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور بعض رویے ہیں ہمارے وہ نقصان دے رہے ہیں. اچھا جوجا صاحب، اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے غیر مسلموں کے لیے آئین کے اندر، تو جو تھوڑا سا بھی فرق ہے سپوز پریزیڈنٹ کے لیے ہے، تو وہ ختم اگر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آئین زیادہ منصفانہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، ایک پریزیڈنٹ جو ہے نا، پریزیڈنٹ ہمیشہ ٹیوٹر ہیڈ ہوتا ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کی نشانی کے طور پر جیسے آپ دیکھیں نا اس میں انگلینڈ میں ان کی کوئین ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، لیکن آج تک وہ کوئین کو نہیں ہٹا رہے تاکہ ان کے ایک سمبل ہوتا ہے. اس طرح اسلام کے سمبل کے طور پر یہاں اگر پریزیڈنٹ رہ جائے تو اس نے کسی کو کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں کرنی. اس نے کسی ہندو کو یا سکھ کو عیسائی کو کچھ بھی نہیں کہنا. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آئین کے اندر اور عہدوں کے لیے بھی کچھ پابندی ہے کہ غیر مسلم نہیں بن سکتے پریزیڈنٹ کے علاوہ بھی. نہیں، میرا خیال کو آئین میں عہدوں کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو جنرل ہی ہے. دیکھیں نا اس میں ذکر ہے پارلیمنٹ کا، اس میں ذکر پروونشل اسمبلی کا، اس میں ذکر ہے اپنا بیوروکریسی کا. یہی ہے نا، پرائم منسٹر کا ذکر ہے. ہاں کوئی تو اس میں پرائم منسٹر میں یہ تو نہیں کہ مسلمان ہوگا. کیونکہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اور بھی عہدے ہیں نہیں، اور کوئی بھی نہیں. شاید کہ اپنا یہ اسلامک کونسل بنا دی تو اس میں دوسرا آ ہی نہیں سکتا کوئی اور. اچھا جی، مجلس شورا. After the election of the Speaker and Deputy Speaker, the National Assembly shall, to the exclusion of any other business, proceed to elect without debate one of the Muslim members to the Prime Minister. ٹھیک ہے جی، اور رائٹ. میں آج تک کبھی کسی ذہن ہی نہیں ہے. اب اس آئین کو آپ منصفانہ آئین کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر فیصلے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میجورٹی اب کچھ اپنا کا نام حکومت چلے گی، اور اگر مسلمانوں کی میجورٹی ہے تو وہ اس آئین میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنا کچھ عہدے جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی اسلام کے لیے ہوں، مسلمانوں کے لیے ہوں. اور اگر جنرل دیکھا جائے یا سیکولر نقطہ نظر سے، تو سیکولر نقطہ نظر سے تو پھر ایوری باڈی ایکول اینڈ ہی کین ناٹ بی ڈسکریمنیٹڈ فار دیٹ پرپز. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان مسلم اکثریتی ملک ہے اور بہت واضح طور پہ 98% جو ہے مسلمان ہیں. اگر یہ پابندی نہ لگائی گئی ہوتی غیر مسلموں کے لیے، تب بھی زیادہ امکان ہوتا کہ
مسلمان ہی کوئی پریزیڈنٹ بھی بنتا اور کوئی پرائم منسٹر بھی مسلمان ہی ہوتا، لیکن کیا اس سے یہ تاثر نہ ملتا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ منصفانہ ہے، آئین کے اندر انصاف ہے؟ اگر یہ ہوتا تو زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ انصاف اگر آپ جنرل سینس میں دیکھیں جیسے دنیا میں ہو رہا ہے تو، اور اب تمام دنیا ایک ولیج بن گئی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ہر جگہ جو میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو کی سپیریٹی تھوڑی بہت رکھتی ہے، اور اس نقطہ نظر سے اگر اسلام اس میں آئین میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، باقی تو ہر چیز انہیں ملتی ہے، تو اگر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایشو سمپل یہ ہے کہ 98% نے جو بھی الیکٹ وہ کیا، لا رول آف میجورٹی بنا لیا، اس میں کوئی دخل نہیں دیا جا سکتا، فرق لمبا چوڑا نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اگر آپ کو سیکولر نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے لفظ نہ ہوتا تو ٹھیک تھا، جوجا صاحب کیا سیکولر نقطہ نظر سے۔ سیکولر کا لفظ استعمال کیے بغیر ہم ایک انسانی حوالے سے بھی دیکھیں جوجا صاحب، کیا آئین کے اندر غیر مسلموں کو مساوی حیثیت دیے بغیر ان سے مساوی حب الوطنی کی توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑا ہی شارٹ سا جو اس میں ہے اپنا باقی زندگی کا ہر جگہ شعبے میں انہیں ملا ہوا ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، ایک یا دو اگر کوئی ایسی ریزرویشن صرف یہ شو کرنے کے لیے دس از اے مسلم کنٹری اور اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو مسلمان ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہیں ایک یا دو عہدوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا لمبا چوڑا، باقی زندگی کے ہر شعبے میں دے آر ایکولی انٹائٹل، سارے شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں۔